اسلام آباد ایک دفعہ پھر سے آئی کیچ بنا ہوا ہے اور مذاکرات کی ایک اہم میز دوبارہ سے سجنے والی ہے۔ صرف ایران سے گرین سگنل کا انتظار کیا جا رہا ہے اور اس وقت وفاقی دارالحکومت میں ہماری رپورٹر سمیرہ خان رپورٹرز کارنر میں موجود ہیں۔ ہمارے بہت ہی اہم نمائندگان ان کے ہمراہ ہیں، ان سے جانیں گے کہ اسلام آباد میں کیا ہلچل مچی ہوئی ہے۔ سمیرہ بتائیے گا۔ تھینک یو ویری مچ مہک، اور اسلام آباد آنے کا شکریہ۔ اور میرے ساتھ عثمان موجود ہیں، اس وقت ظہیر علی موجود ہیں۔ ظہیر علی تو آج ہی تشریف لائے ہیں کشمیر سے، ایک اچھا سفر کر کے کشمیر لائن آف کنٹرول پر یہ گئے ہوئے تھے کوئی ایک سما کے لیے اچھا پروگرام بنانے۔ عثمان موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر قبل ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، چاہوں گی عثمان ڈائریکٹلی آپ سے پوچھوں۔ ڈاکٹر رضا امیری مقدم ایرانی سفیر برائے پاکستان، ان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، کچھ اگر اس کا احوال بتائیں، کیونکہ اس وقت دنیا جو ہے وہ اسلام آباد میں ہونے والی ٹاکس کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ بہت شکریہ سمیرہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ شہر بے مثال بھی اس کو کہتے ہیں، اور ہماری جو اس وقت بے مثال ڈپلومیسی چل رہی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے، اور یہی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جو ایرانی سفیر ہیں پاکستان میں، وہ وزیر اعظم ہاؤس آئے تھے، وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ایجنڈا بنیادی طور پر وہی ہے کہ جو دوسرا فیز ہے مذاکراتی عمل کا، اس کو پاکستان کا نے یہ ایجنڈا اٹھایا تھا مذاکرات کا، دنیا میں قیام امن کا، اور پاکستان ہی اس ایجنڈے کی تکمیل بھی کرے گا۔ تو اسی حوالے سے جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان جو مسلسل بیرونی دنیا کے جو قائدین ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ایران کے ساتھ کل سے جب سے ان کی جانب سے کچھ انکار کی سی سچویشن دیکھنے کو ملی، اس کے بعد سے مسلسل رابطے کیے جا رہے ہیں ایرانی قیادت کے ساتھ۔ اور جو رضا امیری مقدم ہیں ان سے ملاقات کا بھی یہی مقصد تھا، جس میں یہی زور دیا گیا وزیر اعظم کی جانب سے کہ سفارتی کوششوں کو جو ہے وہ مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خطے میں اس وقت جو کشیدگی کی صورتحال ہے اس کو کس طریقے سے کم کرنا ہے، جو مذاکرات ہیں اس کے جو ڈرافٹ ہے، جو نکات ہیں اس کے، وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں، اسی کے اوپر ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں، اور یقینی طور پر جی بالکل ان کے ساتھ ہوئی ہیں۔ اور وزیر اعظم نے ایک بار پھر اسی بات پہ زور دیا ہے کہ یقینی بنانے پر زور دیا مذاکراتی عمل کو، کیونکہ پاکستان یہ چاہتا ہے۔ یہ کال آن ایرانی سفارت خانے کی درخواست پر ہوئی تھی، کیونکہ جو ایس او پی ہے درخواست کرتے ہیں وزیر اعظم سے ملنے کے لیے، یا وزیر اعظم صاحب نے ان کو بلایا؟ دیکھیں یہ دو طرفہ اس کو کہہ لیں کہ رواب یقینی طور پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے، کیونکہ کل رات تک یہ ماحول بنا ہوا تھا کہ شاید آج کا جو سورج ہے یہ کوئی اچھی جو خبر ہے، کوئی مذاکراتی عمل کی کامیابی کی یا معاہدے کی طرف جو ہے یہ سورج طلوع ہونا تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں ڈیلے آیا ہے۔ اور جو وزیر اعظم کو مشورے دیے گئے ہیں، قریبی رفقا کے ساتھ بھی ان کی بڑی ڈیٹیل مشاورت ہوئی ہے، اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ دونوں فریقین کے ساتھ تحمل کے ساتھ بات کی جائے، تاکہ اس معاملے کا جو ہے وہ کوئی لانگ ٹرم سلوشن جو ہے وہ نکالا جا سکے۔ جو قیام امن کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جو جنگ بندی کی عارضی کوششیں تھیں، اس کو مستقل جنگ بندی میں بدلنا ہے، یہ وہ سارے معاملات ہیں جس کے اوپر جو سیز فائر رات کو اناؤنس ہوا ہے، اس میں وزیر اعظم صاحب کا فیلڈ مارشل کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ جی بالکل ان کی درخواست، اور اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب یہ سیز فائر اس وقت تک جاری رہے گا جب تک پاکستان کی کوششیں جاری رہیں، جب تک کہ پاکستان اس میں موجود ہے، اور پاکستان کی کوششیں تھیں پہلی بار بھی جنگ بندی کروانے میں بھی، اور اب دوبارہ جو توسیع ہوئی ہے اس میں بھی ظاہر ہے پاکستان کا رول ہے۔ تو اسی حوالے سے اب کوششیں یہی کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد اس معاملے کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے، وائنڈ اپ کیا جائے۔ کافی دن ہو گئے ہیں اس کو، 15-20 دن سے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جو ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یقینی طور پر۔ اور پھر ٹائمنگ کا جو ڈفرینس ہے کہ یہاں پہ صبح ہو رہی ہے، امریکہ میں رات ہو رہی ہے، وہاں صبح ہوتی ہے تو یہاں رات ہوتی ہے، اور راتوں کو جاگ کے یہ سارا عمل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ جب مذاکرات ہوئے تو 21 گھنٹے یعنی دن اور رات جاگ کر یہ سارا پروسیس کیا گیا تھا، مشاورت کی گئی تھی۔ تو لگتا یہی ہے کہ اب جس طریقے سے ایفرٹس کی جا رہی ہیں، تو یہ میرا خیال ہے عنقریب یا اس ویکنڈ تک جو ہے یہ معاملہ جو ہے کسی طرف لگ سکتا ہے۔ ایران کی جانب سے کچھ بتا سکیں کہ کیا جواب دیا گیا ڈاکٹر مقدم کی جانب سے؟ دیکھیں بنیادی جو نقطہ ہے اور جو ایران کی ڈیمانڈ آئی ہے اور جو یہ ڈیلے آ رہا ہے، وہ جو امریکہ نے ناکہ بندی کی، میری ٹائمز بلاکیج ہے، اس کی وجہ سے، اور ڈیمانڈ یہی ہے کہ اس کو ختم کروائیں۔ جو پرانے مدے تھے جس کے اوپر ہم پہلے بیٹھے، تو اسلام آباد میں حالیہ صورتحال، وزیر اعظم شہباز شریف کے قریبی رفقا اور وفاقی وزراء سے بھی مشورے جاری ہیں، اور اسلام آباد میں ایک دوبارہ سے بیٹھک سجنے والی ہے۔ ایران کا صرف انتظار کیا جا رہا ہے کہ ایران کی طرف سے گرین سگنل کب حاصل ہوگا۔ سمیرہ آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا، ظہیر سے غالباً آپ بات کر رہی ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ظہیر سے پوچھنے کے لیے بھی ایک بہت اہم سوال ہے مہک۔ میری ٹائم بلاکٹ پہ عثمان نے اپنا کامنٹ جو ہے ابھی اختتام کیا۔ ظہیر، ایک
ایسا سلسلہ ہے کہ جس پر ابھی امریکہ نہیں مان رہا کہ میری ٹائم بلاکیٹ ختم کیا جائے. اور یہ آپ نئے ہرمز کا سلسلہ اگر آپ میپ پر دیکھیں تو پاکستان کا جو بارڈر 250 ہے یعنی گوادر کے ساتھ جیونی, وہاں سے نیچے راس الحد تک یہ پوری جو ہرمز کا سلسلہ ہے وہ پاکستان کی حد سے شروع ہوتا ہے. تو اگر کبھی مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں اپنا سلسلہ ٹھیک کرنا پڑا تو لگتا ہے آخری بلاکیٹ ہمیں لگانا پڑے گا. لیکن ابھی کیا امپیکٹ ہے پاکستان پر, کیونکہ ہم بہت صبر کے ساتھ یہ سب چیزیں برداشت کر رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کوشش بھی تو کر رہا ہے اور امپیکٹ پاکستان پہ جتنا آنا چاہیے تھا وہ آیا نہیں ہے, چونکہ ایک تو پاکستان نے ٹائملی بندوبست کر لیا تھا, جو کروڈ آئل تھے خلیجی ممالک سے وہ لے آئے تھے. اس کے علاوہ فیول مینجمنٹ یہاں پہ کر لی گئی تھی. اور ابھی بھی ایک کنسرن تھوڑا سا آیا ہے لوکل جو نارتھ ریجن کو ڈیل کرنے والی ہماری ریفائنری ہے اس کی جانب سے کہ یہ جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن میں تھوڑے ایشوز آ رہے ہیں, جس میں کچھ ہماری اس وقت جو سپلائی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے, جس میں انہوں نے بات کی ہے پاور پلانٹس کو, باقی سپلائی کی بات کی ہے, جس میں آزاد کشمیر یہ لوکل جو شہر ہیں. لیکن اس پہ پھر میری بات بھی ہوئی ہے پیٹرولیم منسٹری میں. پیٹرولیم منسٹری کی جانب سے ان کو یہ کہا گیا ہے, یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ جو اٹک ریفائنری ہے اس سے جو پروسیس ہوتا ہے کروڈ آئل پروسیس ہے وہ جو کے پی کے سے آتا ہے یا نارتھ ریجن سے آتا ہے, اس کی جو اس میں دستیابی ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے. اور راولپنڈی اسلام آباد میں اقدامات ہوں گے اگر آپ بتا سکیں اگر حساس نہیں ہے تو؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ خدشہ ہے کہ ہمیں یونٹس بند کرنا پڑے چونکہ ان آؤٹ کا ایشو آ رہا ہے. تو اس میں یہ کہا گیا کہ آپ کو اسپیشل اسکواڈ دیا جائے گا, پولیس اسکواڈ جو آئل ٹینکر ہیں جو کروڈ لے کے آ رہے ہیں یا جو مقامی طور پہ موو ہو رہے ہیں دونوں شہروں کے لیے, آزاد کشمیر کے لیے, گلگت بلتستان اور پورے نارتھ ریجن کے لیے. تو یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ کسی قسم کی کوئی بلاکیج نہیں ہے اور نہ ہی سپلائی جو اس وقت شارٹیج کا کوئی ایشو ہے. لوکل کروڈ کو جو 100% لوکل انڈیجز ریفائن کر رہی ہے, پاکستان کی ضرورت پوری کر رہی ہے. فرنس آئل تو زیادہ سے زیادہ پاور پلانٹس میں استعمال ہو رہا ہے, تو اس میں کسی قسم کی جو شکایت ہے جو کمپنی کی جانب سے اسٹاک ایکسچینج کو بھی کہا گیا گورنمنٹ اس کو ایڈریس کیا جائے گا. اور کسی قسم کی جو اس میں کسی قسم کی رکاوٹ جو ہے وہ آج رات 11 بجے سے نہیں ہوگی. اسپیشل پروگرام تیار کیا گیا ہے, اسپیشل اسکواڈ دیا جائے گا. اور پھر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ صرف پاکستان تو کوشش نہیں کر رہی ہے, پوری دنیا اس میں متاثر اس لیے ہوئی ہے کہ آبنائے ہرمز خصوصاً جو خلیجی ممالک سے جو خوراک یہاں پہ آتی ہے, کروڈ آتا ہے, باقی چیزیں جو امپورٹ کر کے آتی ہیں, بالخصوص جو امپورٹنٹ کنٹریز ہیں جو 70 سے 80% امپورٹ کرتی ہیں وہ ساری متاثر ہوئی ہیں. لیکن پاکستان نے بہترین مینجمنٹ کے ذریعے اس کو زیادہ فرق نہیں ڈالنے دیا اور اس میں کفایت شعاری بھی اپنائی گئی. اور پھر جو ٹرانسپورٹ 50% جو سرکاری ٹرانسپورٹ تھی اس کو بھی کم کیا گیا. تو پاکستان ابھی تک اس فیز میں مہنگائی تھوڑی ضرور ہوئی ہے, ظاہر ہے یہ امپورٹ کر کے لاتے ہیں تو کافی ہوئی ہے. آپ بہت انکساری سے کام لے رہے ہیں. نہیں اس میں یہ ہوا کہ پہلے 520 تھا, ہو گئی اوپر سے اور اتنے شہر بند ہو گیا, کہاں جائیں ہم. 520 کا تھا کروڈ ڈیزل, اس میں 134 کی کمی آئی ہے اور اس کے بعد 32 روپیز مزید کم کی ہے. لیکن اب جو صورتحال اس وقت ہوئی ہے کہ یہ بلاکیج کی وجہ سے دوبارہ جو کروڈ پرائسز ہیں وہ اوپر جا رہی ہیں. اس کا امپیکٹ ظاہر ہے آنا ہے. ہمارے پاور پلانٹس نہیں چل رہے, ایل این جی بند ہے, پرابلم تو ہیں, لیکن دنیا کو اگر کمپیئر کریں تو اس میں مینجمنٹ میں نے بات کی ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے لیکن کنٹرول ٹھیک ہی ہے. لیکن ہم خوش بھی بہت ہیں, تو اسی خوشی کو بڑھاتے ہوئے اوور ٹو یو مہک. اور اسلام آباد سے ابھی تک کے لیے اتنا ہی. مزید کوئی اپڈیٹس آپ کو چاہیے ہوں گی تو ویل بی ہیئر رائٹ ہیئر ایٹ دا روف ٹاپ آف سما. اوور ٹو یو. ٹھیک ہے سمیرہ, آپ کا بہت شکریہ. اور ظہیر بھی موجود تھے, عثمان بھی موجود تھے, آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ.